السلام علیکم ویورز، معظم اسلام آج میں اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ اپنے کیا ہوا وعدہ پورا کرنے آیا ہوں۔ میں موجود ہوں شاکر ہاسپٹل، اور آج میں بات کروں گا ڈاکٹر توقیر شاکر صاحب سے کہ جو میں نے پچھلی ویڈیو میں بات کی کہ بہت ہم نے بات کر لی فگرز پہ کہ پاکستان میں اتنی ماؤں کی ڈیتھ ہو گئی، ان سیف ابارشنز کی وجہ سے اتنی ماؤں کی ڈیتھ ہو گئی، اتنی انوانٹیڈ پریگننسیز ہوتی ہیں پاکستان میں۔ تو اب ہم تھوڑے سے سلوشنز کی طرف بھی بات کریں گے کہ جو ہمارا عام پاکستانی ہے وہ اس کو کس طرح سے سمجھایا جا سکے کہ فیملی پلاننگ ایکچولی میں ہوتا کیا ہے، اس کی کیا طریقہ کار ہے، اور ایکچولی میں فیملی پلاننگ کا مفہوم کیا ہے۔ پہلے تو ہم بیسک ڈاکٹر صاحب سے یہ بات کریں گے کہ فیملی پلاننگ ہوتی کیا ہے، اور بعد میں ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے کہ کیا کیا میتھڈز ہیں جو کہ ہم یوز کر سکتے ہیں برتھ سپیس کو بڑھانے کے لیے۔ تو میں اب زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لوں گا اور ہم چلیں گے ڈائریکٹ ڈاکٹر توقیر شاکر سے بات کریں گے کہ ڈاکٹر صاحب اپنے جو ہے اپنا اوپینین دیں کہ کیا ہے فیملی پلاننگ اور پاکستان میں کیا چل رہا ہے اس ٹائم فیملی پلاننگ کے ریگارڈنگ۔ تو السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، فرسٹ آف آل تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ اتنے بیزی اسکیجول میں آپ نے میری اس ویڈیو کے لیے کچھ ٹائم نکالا ہے۔ اچھا، آنے کا آبجیکٹیو میں آپ سے پہلے ڈسکس کر چکا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب تھوڑی سی آج آپ کی اوپینین لینا چاہ رہے تھے کیونکہ سر ہمارا جو یہ سارا ہم کام کر رہے ہیں ماں اور بچے کی صحت پہ اور مدرس کی زندگیاں بچانے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان میں، اور اس ایسے طبقے کے لیے کام کر رہے ہیں جو لو انکم پاکستانی طبقہ ہے، کم ریسورسز کے ساتھ ہے اور کم آگہی کے ساتھ ہے۔ اور سب میں یہ چاہوں گا کہ آج آپ اپنے ایکسپرٹ اوپینین شیئر کریں کہ فیملی پلاننگ ہے کیا، بیسیکلی پاکستان میں اس کا کیا کانسیپٹ ہے، اور کیا ہونا کیا چاہیے۔ آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں، تھوڑا سا ہمیں بتائیں ڈاکٹر صاحب۔ وہ لوگ آپ کو سننا چاہتے ہیں، اور اس جب آپ بتائیں گے ڈاکٹر صاحب تو لوگوں کی کافی ساری جو غلط فہمیاں ہیں، جو متس کریٹ ہوئی ہیں فیملی پلاننگ کے ریگارڈنگ، وہ بھی دور ہو جائیں گی ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام معظم، شکریہ ایک تو تم میرے پاس تشریف لائے۔ بیسکلی جو فیملی پلاننگ ہے ہمارے ہاں اس کے بارے میں شروع سے ہی غلط کانسیپٹ دیا گیا ہے کہ فیملی پلاننگ بیسکلی آپ کا حمل کو روکنے کا ایک عمل جو ہے وہ شو کیا گیا، حالانکہ بیسکلی اس کا نام ہونا چاہیے تھا فیملی اسپیسنگ۔ فیملی پلاننگ بیسکلی مقصد اس کا صرف یہی ہے کہ آپ اپنے بچوں میں جو ہے وہ ایک مناسب وقفہ دے سکیں تاکہ جو ہے وہ ماں اور بچے کی صحت کے بارے میں آپ کو ایک وقت مل جائے۔ ہمارے ہاں بیسکلی اس کے بارے میں کھل کے بات نہیں کی جاتی، اس لیے نہیں کی جاتی کہ ہمارے ہاں لوگ اس کو معیوب سمجھتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جا کے بھی بات کرنا، ایون کہ فیملی پلاننگ کلینکس پہ جا کے بھی بات کرنے کے لیے جو لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں۔ نہ میل آپ کے ساتھ اس بارے میں بات کرتا، فیمیل تو بہت دور کی بات ہے۔ پھر جو جس طرح کا ہمارا سوشو اکنامک سٹرکچر ہے تو اس میں آپ جتنے میتھڈز آپ کی فیملی پلاننگ کے اندر ہیں ان کا ایک دو میتھڈز کے علاوہ پریکٹیکلی پاسبل کرنا بھی مشکل ہی ہو جاتا ہے۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب۔ بیسکلی یہی ہماری جو سب سے بڑا المیہ ہے ہمارے ملک کا، تو میرے حساب سے کہ فیملی پلاننگ کا نام تبدیل کر کے فیملی اسپیسنگ کر دینا چاہیے، بالکل، تاکہ لوگوں کو یہ سمجھ آ جائے کہ بیسکلی بچے روکنا مقصد نہیں ہے، بچوں میں وقفہ دینا مقصد ہے۔ بچوں میں وقفہ دینا مقصد ہے۔ تو بیسکلی وجہ صرف یہی ہے کہ ہمارے ہاں اس بات کا شعور اور آگاہی معظم بہت زیادہ کم ہے۔ ہوتا یہی ہے کہ بھئی ہمارے معاشرے میں اس بارے میں جب پراپر بات نہیں ہوتی تو لوگوں کو نہ میتھڈز کا پتہ ہوتا ہے اور نہ ہی جو ہے وہ نیچرل طریقوں کا پتہ ہوتا ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ منیمل آگاہی ہے اس بارے میں۔ منیمل آگاہی مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ منیمل آگاہی ہے۔ جیسے کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے پہلے کہا کہ لوگ مایوب سمجھتے ہیں، مایوب سمجھتے ہیں اس بارے میں بات کرنا۔ تو بچے دو ہی اچھے والا سلوگن جو لگایا گیا پاکستان کے اندر وہ ویسے ہی ایک مطلب کم بچوں کے ریشو کو کرنے کے لیے لگایا گیا تھا۔ بالکل، بیسکلی بچے 3-4 بھی ہوں آپ کے تو کوئی اس میں وہ مذائقہ نہیں ہے، مگر آپ کے بچوں کے اندر ٹپیکل 3-4 سال کا وقفہ ہو۔ سب سے پہلے تو ہمارے مذہب میں یہ ہے کہ جو لیکٹیشنل مینوریا کی بات کی جاتی ہے کہ ماں اگر بچے کو 2 سال
پراپر دودھ پلا رہی ہے تو اس کا سائیکل رپیٹ نہیں ہوتا, تو موسٹلی 99% چانسز ہوتے ہیں کہ اگر پراپر دودھ پلا رہی ہیں تو پراپر اس کا ڈاکٹر صاحب کچھ میتھڈ جی بالکل میتھڈز ہیں اس کے, ہاں اتنے آورس فیڈ کرائیں, رات کو اتنے آورس فیڈ کرائیں, تو وہ ہماری جو اب سو کالڈ معاشرہ ہے جو مڈل کلاس ہے یا اپر مڈل کلاس ہے, بریسٹ فیڈ کو بھی اتنا پروموٹ نہیں کرتی, حالانکہ ہمیں بریسٹ فیڈ کو ہی پروموٹ کرنا چاہیے. اس میں بھی ایک نیچرل میتھڈ آ جاتا ہے کہ بھی آپ برتھ اسپیس کر سکتے ہو, آٹومیٹکلی ہو جاتی ہے. 3 سال کا وقفہ تو ویسے ہی آ جاتا ہے آپ کا, 2 سال کا بریسٹ فیڈنگ کا, اور اگلے 9 منتھس اگر پریگنینسی ہو بھی جاتی تو راؤنڈ اباؤٹ 3 ایئرس کا جو ہے نا گیپ آ جاتا ہے. تو نیچرل میتھڈ ہے, اس کے علاوہ بہت سارے طریقہ کار ہیں جن سے برتھ اسپیسنگ کی جا سکتی ہے. تو سب سے پہلا طریقہ جو ہے نا وہ نیچرل میتھڈ ہی ہے, اگر اسے فالو کیا جائے. اس کے بارے میں میں علیحدہ سے ایک ویڈیو جو ہے نا وہ شیئر کروں گا کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے اور اس کو کون سے ڈیز ہیں جس میں فالو کیا جائے تو آپ کو مطلب وداؤٹ اینی کاسٹ, مطلب بالکل کوئی خرچہ کیے بغیر جو ہے نا آپ اسپیس دے سکتے ہو. نہ آپ کو اس میں ٹیبلٹس لینی پڑیں گی, نہ اس میں آپ کو جو ہے وہ کسی اور بیریئر کا یوز کرنا پڑے گا. جی تو ویورز, میں بڑا ہوپ فل ہوں کہ آج آپ لوگوں کی جو فیملی پلاننگ کے ریگارڈنگ جو مسکنسیپشنز ہیں جو پاکستان میں کریٹ ہوئی ہیں, جو عام آدمی نہیں سمجھ پایا کہ فیملی پلاننگ ایکچولی میں ہے کیا, تو وہ آپ کی مسکنسیپشنز آج اس ویڈیو کے بعد مجھے بڑی امید ہے کہ وہ کلیئر ہو جائیں گی انشاءاللہ. اور ہم اپنے آنے والے دنوں میں آپ کے لیے مزید سلوشنز لے کر آئیں گے. جیسے کہ آج بھی ڈاکٹر صاحب نے اپنی ویڈیو میں کچھ باتیں کی کہ ہمارے پاس کچھ نیچرل ویز اویلیبل ہے کہ جس سے ہم برتھ اسپیسنگ بڑھا سکتے ہیں. تو ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ڈاکٹر صاحب سے مزید معلومات لیں گے کہ سر کون کون سے ایسے نیچرل ویز ہیں کہ جس سے ہم برتھ اسپیس کو بڑھا سکتے ہیں. تو آج کے لیے ڈاکٹر صاحب اتنا کافی ہے. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنا ٹائم دیا اور اس قوم کے لیے ٹائم نکالا ہے. ڈاکٹر صاحب بیسکلی ہمیں قوم کو یہ سمجھانا ہے کہ فیملی پلاننگ کو اتنی بری بات نہیں ہے کہ جس کے بارے میں بات نہ کی جا سکے, یا جس کے 2-4 کچھ طریقے ہیں جو نہ سیکھے جائیں. اور بچے زیادہ بھی ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, مگر آپ جو ہے مدر اور چائلڈ کیئر ہے اس کو پروموٹ کرنا بہت ضروری ہے. اور اس کے لیے ہی برتھ اسپیسنگ بیچ میں ایک واحد حل ہے جس سے ماں اور بچے کی صحت کا خیال رکھا جا سکتا ہے. اور میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی اتنے مشکل طریقے ہیں جن کو فالو نہ کیا جا سکے اور جن کو جو ہے وہ امپلیمنٹ نہ کیا جا سکے. تو آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ پھر دوبارہ ملاقات ہوتی ہے, آپ کو کچھ نئے طریقوں کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات کریں گے انشاءاللہ, اور آپ کو بتائیں گے ضرور. تھینک یو ڈاکٹر. تو ویورز, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ تک میری ویڈیوز پہنچتی رہیں اور یہ جو ہم آپ کو میٹیریل دے رہے ہیں آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھاتے رہیں, تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے, لائک کیجئے اور شیئر کیجئے. معظم اسلام میرے چینل کا نام ہے, اور ہم بات کرتے ہیں ہمیشہ سیو مدرز, سیو دا نیشنز, say yes to make the use of contraception in birth spacing.